ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. پی ٹی آئی کی سیاسی ایکٹیویٹیز اور جو ریاست کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ جو ان کی چپکلش ہے، جو ایک مخاصمت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ریجنل اور ایک انٹرنیشنل سیاست کو بھی پیش نظر رکھیں. اگر ہم اس کو نہیں پیش نظر رکھتے تو ہم اس کا تجزیہ نہیں کر پائیں گے. اب آپ ریسنٹلی جو جلسہ ہوا 8 ستمبر کو، اس میں بہت ساری باتیں کی گئیں. ویسے تو پروٹیسٹ کرنا، جلسہ کرنا آئینی قانونی حق ہے، لیکن اس کے اندر جو ریڈ لائن کراس ہوئی ہیں، ریڈ لائن جو کراس ہوئی ہیں، ان کا بنیادی مقصد پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے. اور عدم استحکام رہنے کی وجہ سے پاکستان میں اگر ابتری سیاسی عدم استحکام رہے گا تو یقیناً پاکستان کے اندر جو معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ تعطل کا شکار ہوگی، اور بطور خاص جو سی پیک ہے وہ پائے تکمیل تک جو ہے وہ اس کا پہنچنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ چیز پاکستان کے دوست ممالک نے پاکستان کو باور کروائی ہے کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مستحکم سیاسی ماحول ہی جو ہے وہ یہاں پر معیشت کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. اور پھر پاکستان کی جو سالمیت پر جو اس وقت خطرات موجود ہیں ان کو جو ہے وہ ٹالا جا سکتا ہے. جیسے آج دنیا ریجنلزم کے دور سے گزر رہی ہے، ریجنل بلاکس ہی بنتے ہیں، وہ اپنی معاشی سفارتی ایکٹیویٹیز کو سر انجام دیتے ہیں، ٹریڈ کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ذریعے سے وہ امریکی سامراج کے ظلم سے اور اس کے استحصال سے بچ پاتے ہیں. یقیناً تاریخ بہت گھناؤنی ہے جب ہم امریکہ کے کردار کو دیکھتے ہیں تو کہ اس نے کس طرح سے ملکوں کو برباد کیا، اور اس کا آج جو تیر بہدف نسخہ ہے وہ ریجنل سیاست کو مستحکم کرنے میں ہے. اور سی پیک اس کا ایک بنیادی پلر ہے، بنیادی ستون ہے. جو پی ٹی آئی کے جلسے میں جو چیزیں ہوئیں، جو ریڈ لائنز کراس ہوئیں، اس میں بہت ساری ریڈ لائنز کراس ہوئیں. میڈیا کی تذلیل کرنا، خواتین کی تذلیل کرنا، اور اس کے علاوہ جو پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری فوجی قیادت کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ اس انداز میں بنانا کہ ان کی تذلیل ہو. ٹھیک ہے، اور یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو کہ کراس ہوئی ہیں. ایک تجزیاتی طور پر میں ایک اور بھی چیز عرض کروں کہ اس جلسے کے انعقاد سے پہلے بہرحال جو انڈرسٹینڈنگ لگتی ہے، یہ تجزیے کی حد تک بات ہے کہ جن ٹرمز کے اوپر پی ٹی آئی اور ریاست، جس میں سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ان کے درمیان میں جو انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اور بہرحال چونکہ لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جو جلسے کے انعقاد کے حوالے سے جو معاونت مانگی ریاست سے، اسٹیٹ سے، کہ جی ہمیں الاؤ کر دیا جائے، تو اس کے اندر جو کنڈیشن یہ تھی کہ یہ تجزیے کی حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی اور اس کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ تقاریر ہوں گی اور یہ جلسے کا مقصد ہے. ویئرز ان ایکچویلٹی ہوا یہ کہ انہوں نے جرنلز کو اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا، جو ایک ان کی مس کمٹمنٹ ہے. اور یہ بھی ایک یہ بنیادی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، ہماری ریاست جو ہے وہ سیخ پا ہے، چراغ پا ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا عرض یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں کہ جلسے کا روٹ فالو نہیں ہوا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، خواتین کی تذلیل کی گئی، مس مینجمنٹ، پولیس کو مارا گیا، ان سے لڑائی کی گئی، اور اسی طرح سے وہ جو مروت صاحب نے جو کچھ کیا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، اور پھر میڈیا کو جو کیا، یہ سب چیزیں اگر ہم اس کو جو کہ اگنور کرنے والی تو نہیں ہے، لیکن چلیں ہم اس کو، میں سمجھتا ہوں یہ اتنی ایک اہمیت کی نہیں ہے، کیونکہ جو دوسری چیز ہے وہ بڑی خطرناک ہے جس کے لیے یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو ایک صوبائیت
کو ہوا دی جا رہی ہے. پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی سالمیت پر جو ایک وار ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. چونکہ ملک ہوگا تو اس کو سنوارنے کی بات ہو سکتی ہے. جب ملک ہی نہیں ہوگا، جب ملک ہی ٹوٹ جائے گا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، تو پھر کیا سنوارنا ہے اس کو، کیا بہتری لانے. تو سب سے پہلا سوال تو پاکستان کی سالمیت ہے، اور اس سالمیت کو چیلنج کیا گیا. پختونستان کی بو آتی ہے اس میں سے، اور یقیناً پنجاب کے اندر بسنے والی، پنجاب کہہ رہا ہوں پورے پاکستان میں بسنے والی قومیں وہ آزاد ہیں، وہ اپنے سیاسی معاشی مفادات کے حصول میں آزاد ہیں، اور لیکن وہ اپنی جو سیاست کو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ فیڈریشن آف پاکستان میں کرتے ہیں، وہ مل کر کے شیئرنگ کے ساتھ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ افغان پالیسی جو ہے نا اپنی مرضی سے بنا لیں، جو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے. تو یہ جو پٹھان ورسز کیا گیا ہے پنجاب، یہ وہ چیز ہے جو کہ ریڈ لائن ہے، سویر ریڈ لائن ہے جو کہ کراس ہوئی ہے. اور یہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا کہ ابھی بلوچستان کے دہشت گردوں میں سے آپ کا کیا امتیاز ہے، آپ ان سے فرق کیسے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے بھی یہ ایک سٹنگ چیف منسٹر کی طرف سے یہ بات آئی. تو بہرحال یہ اور بات ہے کہ گنڈا پور صاحب برستے زیادہ ہیں، گرجتے زیادہ ہیں، اور گرجتے زیادہ ہیں اور برستے کم ہیں. لیکن بہرحال الفاظ معنی رکھتے ہیں، اور یہ الفاظ جو وہ ٹریول کرتے ہیں نیچے تک، اور لوگوں کے اندر یہ ایک پاکستان کے ساتھ نفرت پر وہ منتج ہوتے ہیں، پاکستان کی سالمیت پر یہ سوالات اٹھتے ہیں. تو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے، اور اس کو نوٹس اس کا لینا چاہیے. بہرحال ہم تو ایک سمجھنے کی حد تک اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں معاملہ ہے کیا. تو یہ جو صوبائی کارڈ کھیلا جا رہا ہے، یہ وہ بنیادی، یہ وہ بلی ہے جو تھیلے سے باہر آئی ہے اس پورے جلسے اور اس ساری چیز کا، جو کہ قابل مذمت ہے. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان اس وقت جو کہ اس کی منظر نامے پر ایک روڈ میپ موجود ہے، جو کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے PMLN کی بطور خاص، کیونکہ وہی گورنمنٹ میں ہیں، ان کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس روڈ میپ کو آگے چلتے رہنا چاہیے. اور وہ یہ روڈ میپ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سی پیک جو ہے وہ بنے، اور یہاں پر پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور خود انحصار ہو. تو اس دعا کے ساتھ کہ ہمارا ملک پاکستان یہ جو ہے وہ ترقی کرے، اور یہاں پر عدل اور جو ہے وہ خوشحالی جو ہے وہ ہر باسی کا جو ہے وہ مستقبل ہو، اس کا حال ہو. بہت بہت شکریہ.